أعوذ بالله السميع العليم علي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على صاحب الركن والمقام والحل والحرم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على داعهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا لي حبك تقوى وإيمان وبغضك كفر ونفاق. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے تاجدار رسالت، فخر موجودہ رسول کائنات، لولا وما خلقت الافلاق مصداق، وہ رسول جسے کبھی یاسین کہا گیا، کبھی طہا کہا گیا، کبھی مزمل مدثر کے لقب سے یاد کیا گیا، وہ رسول کو جو آب رواں کو دیکھے تو آب رواں آب راکد ٹھہرا و پانی بن جائے، وہ رسول جو پہاڑوں کی طرف سے گزر جائے تو پہاڑ راستہ چھوڑ دیں اور اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، وہ رسول اگر کھارے کنویں میں لعاب دہن ڈال دے تو کھارا کنویں کا پانی جو ہے وہ آب شور جو ہے وہ آب شیریں میں تبدیل ہو جائے۔ اس رسول کی عظمت یہ ہے کہ اگر وہ درختوں کی طرف سے گزرتا ہے تو درخت تعظیم رسالت کے لیے جھک جاتے ہیں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی ہے۔ اور اس رسول کا کمال یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں کے اوپر اگر سنگریزے آتے ہیں تو وہ سنگریزے جو حواس خمسہ سے محروم ہیں، وہ سنگریزے کہ جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، مگر رسول کی تاثیر یہ ہے کہ اگر دست نبوت کے اوپر آتے ہیں تو وہ سنگریزے جو ہیں وہ پروردگار کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگتے ہیں اور کلمہ شہادت ان کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کو وہ سنگریزے کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں، جو حواس نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، جو حواس خمسہ سے محروم ہیں، وہ سنگریزے اگر دست نبوت کے اوپر آ جاتے ہیں تو مسلمان اس چیز کا قائل ہے کہ سنگریزے کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، مگر افسوس وہ علی جو عین اللہ ہے، وہ علی جو لسان اللہ ہے، وہ علی جو ید اللہ ہے، وہ علی جو عالم نور میں شریک نور رسول، وہ علی جو مثل نبی اول مخلوق، وہ علی جو ہدایت کا مینار، وہ علی جو شب ہجرت محافظ رسول، وہ علی جو اسلام کا اصول، وہ علی جو حجت منت الہ، وہ علی کہ جو فائز منصب امامت ہے، دشمن اسلام کی قیامت ہے۔ اس کے نفس کو دیکھو تو نفس اللہ نظر آئے گا، اس کی آنکھوں کو دیکھو تو عین اللہ نظر آئیں گی، اس کے چہرے کو دیکھو تو وجہ اللہ ہے، اس کے بالوں کو دیکھو تو شعر اللہ ہے، اس کی زبان کو دیکھو تو لسان اللہ ہے، اس کے سینے کو دیکھو تو سر اللہ ہے۔ اگر وہ علی رسالت مآب کے ہاتھوں کے اوپر آغوش میں آ کے توریت سنا دے، زبور سنا دے، انجیل سنا دے تو اس میں شک ہوتا ہے، اور پتھروں کے کلمہ پڑھنے کے اوپر شک نہیں ہوتا۔ درود بھیج دے محمد وال۔ تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، آپ کی محبت تقوی ہے اور آپ کی محبت ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پوری دنیا جو ہے اس عالم اسلام دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، یا بغض علی کے اوپر ہے یا محبت علی کے اوپر ہے۔ نہ کہیں کوئی مسلک ہے، نہ کہیں کوئی مکتب ہے، نہ کہیں کوئی مصلح ہے، بس ایک مسلک ہے، یا حب علی والا ہے یا بغض علی والا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ علی کی محبت کو رسالت مام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا علی حب کا تقوی، آپ کی محبت جو ہے وہ تقوی ہے۔ پتہ چلا کہ محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے
وہ متقی ہونے کی سب سے بڑی پہچان جو ہے، اگر کسی کو چاہتے ہو کہ دیکھو کہ وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، تو تم یہ دیکھو کہ اس کے دل میں ولایت حضرت امیر المومنین ہے یا نہیں ہے، علی کی محبت اس کے دل میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر علی کی محبت اس کے دل میں ہے تب تو وہ صاحب تقویٰ بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہے، صاحب منزلت بھی ہے، اور اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنی زکوٰۃ دے دے، جتنے حج کر لے، سارے امور کو انجام دینے کے باوجود بھی عزیزان گرامی سب کے سب اعمال اس کے رد کر دیے جائیں گے اگر ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہیں ہے۔ درود بھیج دے محمد۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا ہے مولا کائنات کے لیے، اکیلے میں ارشاد نہیں فرمایا، بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا، بند جملوں میں نے ارشاد فرمایا، کھلی ہی وضاحت کر کے ارشاد فرمایا، علی ابن ابی طالب کو کھڑا کر کے ارشاد فرمایا، یا علی یاد رکھیے اگر کوئی پوری زندگی بھر جو ہے وہ نمازیں پڑھتا رہے، پوری زندگی بھر روزے رکھتا رہے، کوئی احد کے برابر جو ہے وہ زکوٰۃ راہ خدا میں خیرات کر دے، تمام نیکیاں اس نے انجام دے دی ہوں، مگر یا علی یاد رکھیے اگر وہ صفا و مروہ کے درمیان حالت صحیح میں احرام کے عالم میں بے جرم و خطا شہید بھی کر دیا جائے گا، اگر آپ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو وہ اوندھے منہ جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ سب کا سب ہر چیز کا معیار جو ہے وہ محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اگر علی کی محبت ہے تو سب کچھ قبول کیا جائے گا، اگر علی کی محبت نہیں ہے تو سب ہونے کے بعد بھی کچھ قبول نہ کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ امیر المومنین کے شیعہ، امیر المومنین کے چاہنے والے، امیر المومنین کے محب، جو امیر المومنین کی جو ہے محبت کا دم بھرتے ہیں، جو امیر المومنین کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں، جو امیر المومنین کو جو ہے اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ خلیفۃ اللہ مانتے ہیں، اب ان علی کے چاہنے والوں کو بھی دیکھ لیے کہ وہ چاہنے والے بھی کیسے ہونا چاہیے ہیں، ان چاہنے والوں کا بھی معیار کیا ہونا چاہیے، چاہنے والے بھی کیسے ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کریں، اگر آپ علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کی طرف نگاہ کریں گے، علی کے چاہنے والوں کو دیکھیں گے اور علی کے محبوں کو دیکھیں گے تو آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے بھی ایک سے ایک ملیں گے، ایک سے ایک ملیں گے، جنہی نے مدح علی کرتے کرتے اپنی زندگیاں جو ہیں گزار دیں، زبانیں کٹوا دیں، گھر لٹ گئے، دولتیں چلی گئیں، مگر کہیں سے امیر المومنین کی محبت میں ذرا سی کمی نہیں آنے دی۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ زبانیں کٹتی ہیں، گھر جلتے ہیں، جائیدادیں چھنتی ہیں، علی مرتضیٰ کا عشق مہنگے دام ملتا ہے، علی کا عشق جو ہے وہ بڑا مہنگا ملتا ہے۔ آپ جناب حجر بن عدی کو دیکھ لیجئے، امیر المومنین کے صحابی، مولا کے چاہنے والے، اور امیر شام معاویہ کا زمانہ ہے، اور یہ جو ہیں مدینے میں ہیں، اور عزیزان گرامی مولا کائنات کے فضائلوں کا سمندر اپنی زبان سے جاری کر رہے ہیں، ایسی ایسی حدیثیں پڑھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں جنہوں نے رسالت مآب سے سنی نہیں تھی وہ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، ان سے جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ والی مدینہ جو تھا اس کو اطلاع دی گئی کہ جو ہے حجر بن عدی جو ہے مولا کائنات کے بارے میں ان حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں جو حدیث رسالت مآب نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے بیان فرمائیں گے۔ اس نے جناب حجر بن عدی کو بہت روکا کہ ایسا نہ کرو،
مگر عزیزان گرامی حجر بن عدی کہاں ماننے والے تھے، وہ اسی طرح سے فضائل امیر المومنین بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب حجر بن عدی کو جو ہے گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ اپنے گھر کے اندر رہیں گے اور آپ سے نہ کوئی مل سکتا ہے اور نہ آپ کسی سے ملاقات کے لیے کہیں جا سکتے ہیں، کسی سے مل سکتے ہیں۔ جس جگہ پہ رہتے تھے اس راستے کو بھی جو ہے وہ روک دیا گیا، عام راستہ نہیں رکھا گیا، بس جو وہاں کے اوپر ایک دو گھر تھے وہی لوگ جاتے تھے، لوگوں کو جانے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ عزیزان گرامی وہ زمانہ آ گیا کہ جناب حجر بن عدی کے پاس لوگ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل سننے کے لیے بھیس بدل کے جانے لگے، کوئی دہی والا بن کے جا رہا ہے، کوئی کسی چیز کو بیچنے کے بہانے جا رہا ہے اور دروازے کے پاس جا کے کہتا تھا حجر تم پہ میرا سلام ہو، ہم فلاں ابن فلاں ہیں، بہت دن ہو گئے تمہارے منہ سے اللہ کے رسول کی کوئی وہ حدیث نہیں سنی کہ جس میں امیر المؤمنین کے فضائل بیان کیے گئے۔ جناب حجر بن عدی آتے تھے دروازے کے پاس اور وہیں پیچھے سے جو ہے وہ اس کو حدیث سناتے تھے۔ عزیزان گرامی، مشک کو آپ چاہے جتنا قید کر دیجئے مگر اس کی خوشبو نکلے گی ضرور۔ حجر بن عدی کو قید کر کے دشمن سمجھا تھا کہ علی کے فضائل کم ہو جائیں گے، مگر علی کے فضائل اس طرح سے چلنے لگے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ ہم نے تو حجر کو قید کیا تھا، یہ فضائل علی کا سمندر کہاں سے آ رہا ہے، یہ سمندر کہاں سے آ رہا ہے۔ پھر حاکم کو پتا چلا کہ حجر جو ہیں ابھی بھی حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں۔ جناب حجر بن عدی کو حاکم کا یہ پیغام پہنچا کہ آپ اپنے اس فعل سے باز آ جائیے۔ جناب حجر بن عدی نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم امیر المومنین کے فضائلوں کو چھوڑ دیں، رسول کی حدیثوں کو بیان کرنا چھوڑ دیں۔ یہاں تک کہ اس نے پھر حاکم شام کو خط لکھ کے بھیجا کہ حجر باز نہیں آ رہے ہیں، حجر رک نہیں رہے ہیں، حجر بن عدی رک نہیں رہے ہیں، حجر بن عدی اپنے کام سے رک نہیں رہے ہیں، یہ تو فضائلوں کا سمندر جو ہے بہائے دے رہے ہیں۔ کہا کہ حجر کو ہمارے پاس بھیج دو۔ کہنے لگا کہ ہمارے اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم یہاں سے حجر بن عدی کو تمہارے پاس بھیج دیں۔ حاکم شام نے وہاں سے دستہ بھیجا، فوجی دستہ آیا اور آنے کے بعد حجر بن عدی کو لے کے چلا تو حاکم شام جناب حجر بن عدی سے لرزا ہوا تھا کہ کہنے لگا کہ دیکھو حجر کو دمشق کے اندر داخل نہ کرنا، دمشق سے بہت پہلے اس کو روک دینا، یا حجر ہمارے فضائلوں کا اقرار کر لیں اور علی سے بیزاری کا اقرار کریں، یا یہ مسئلہ ہے، یا اگر حجر اس کے اوپر راضی نہ ہو تو حجر کو وہیں پہ قتل کر دو۔ اس لیے اگر حجر دمشق میں آ گئے یہاں کے اوپر انہی نے اپنی زبان سے حضرت امیر المومنین کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے تو ہماری حکومت کی چولیں ہل جائیں گی، ہماری حکومت کی چولیں ہل جائیں گی۔ جناب حجر بن عدی کو لے کے چلے، امیر المومنین کے عاشق جناب حجر بن عدی جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جو پائے تخت شام کا دمشق تھا اس سے 20-22 میل کے فاصلے کے اوپر جناب حجر بن عدی کو روکا گیا، جہاں کے اوپر آج ان کا مزار مقدس ہے۔ یہ علی کے چاہنے والے، قسم خدا کی علی کے چاہنے والوں کو اگر کوئی دیکھ لے تو سمجھ جائے گا کہ جب علی کے چاہنے والے ایسے ہیں تو خود میرا مولا کیسا ہوگا۔ پہنچے وہاں کے اوپر، حجر کو روکا گیا، حاکم کے پاس قاصد گیا کہ حجر آ گئے، یہاں پہ روک لیا، کیا کریں؟
کہا کہ حجر سے کہو کہ ایک ممبر لگوایا جائے گا، حجر ممبر کے اوپر جائیں اور جانے کے بعد حاکم شام کی اچھائی بیان کریں اور اس کی طرف جھوٹی حدیثوں کو منسوب کریں کہ یہ اتنے اچھے ہیں اور ایسے ہیں، اور امیر المومنین سے اظہار بیزاری کو اختیار کریں، اس کا اعلان کریں۔ جناب حجر بن عدی اکیلے نہیں تھے، ان کا جوان لڑکا ان کے ساتھ تھا اور ان کے 6 ساتھی ان کے ساتھ تھے۔ تشریف لیں، ایک درود بھیج دیں محمد وان کو۔ اور ان کے 6 ساتھی ان کے ساتھ تھے۔ جو لے کے آیا تھا حاکم، اس نے کہا کہ اب آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ممبر لگایا جائے گا، عام ممبر کے اوپر جائیے اور امیر شام کی جو ہے وہ اچھائی بیان کریے معاویہ کی، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب سے اظہار بیزاری کریے۔ جناب حجر بن عدی نے کہا ٹھیک ہے ممبر لگواؤ۔ ممبر لگوایا گیا، بڑا عمدہ ممبر لگا، پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹا گیا کیا رسول خدا کے صحابی اور امیر المومنین کے چاہنے والے جو حجر بن عدی کہے جاتے ہیں، آج وہ علی ابن ابی طالب سے اظہار بیزاری کا اعلان کریں گے، اور آج وہ معاویہ کی جو ہے وہ قصیدہ گوئی کریں گے، اس کے بارے میں اچھی چیزیں بیان کریں گے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ بہت بڑا مجمع آیا، حجر بن عدی ممبر کے اوپر گئے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حجر کہتے کیا ہیں۔ حجر جیسے ممبر کے اوپر گئے، حجر نے ممبر کے اوپر جا کے مولا کائنات کے فضائلوں کا وہ سمندر بہایا کہ لوگوں نے ابھی تک رسول اکرم کی زبان سے جو حدیثیں نہیں سنی تھیں، ان حدیثوں کا سمندر لوگوں کے سامنے بہایا۔ لوگ وہیں کے اوپر جو ہے وہ لبیک لبیک کی آوازیں لگانے لگے، اللہ اکبر کی، اور اس کے بعد حاکم کھڑا ہوا کہ تجھ سے کہا تھا کہ علی کی منقصد بیان کر، علی کی جو حجو بیان کر، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے ابھی صبر کرو، ابھی میں اور کچھ بیان کروں گا، اور یہ کہہ کے حضرت حجر بن عدی علیہ السلام نے وہ چیز بیان کی، معاویہ کے وہ خباثتیں بیان کی کہ جو ابھی تک اہل شام کو معلوم ہی نہیں تھی۔ اس کے وہ عیوب کو بیان کیا کہ جو لوگوں کو معلوم نہیں تھے۔ فوراً ان کو نیچے اتارا گیا، کہا گیا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ سے تو قرارداد یہ ہوئی تھی، کہا یہ گیا تھا کہ آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حجوں میں حدیثیں بیان کریں گے، اظہار بیزاری کریں گے، اور جو معاویہ کی جو ہے وہ مداخانی کریں گے۔ حجر بن عدی نے جواب دیا کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے اس کا کوئی عیب نہیں بیان ہو سکتا، اور جس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے اس کی کوئی اچھائی نہیں بیان ہو سکتی۔ حجر سے کہا گیا کہ اب آپ قتل ہونے کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ حجر نے کہا کہ کوئی مضاحقہ نہیں، مگر جناب حجر بن عدی نے کہا کہ ہم کو 2 رکعت نماز کی مہلت دے دی جائے۔ 2 رکعت نماز جناب حجر بن عدی نے پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جلاد آگے بڑھا جناب حجر بن عدی کو قتل کرنے کے لیے۔ جیسے ہی جلاد نے اپنی تلوار کو نکالا، جناب حجر نے فرمایا رک جاؤ۔ ظالم سمجھا کہ حجر ڈر گئے، حجر ڈرے نہیں تھے۔ حجر نے ارشاد فرمایا رک جاؤ، ابھی ہمیں قتل نہ کرو۔ کسی نے آگے بڑھ کے کہا حجر ڈر گئے؟ کہا ڈرا نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو پہلے قتل کر دیا جائے۔ کہا یہ کیوں؟ کہا کہ نہیں، بس میرا بیٹا میرے سامنے قتل ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ بیٹا اتنا فرما بردار تھا، جیسے ہی یہ سنا فوراً ہی آگے آیا، کہا کہ بابا آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، علی کی محبت میں پہلے ہمارا سر تن سے جدا کیا جائے۔
بیٹا آگے بڑھا اور بیٹے نے اپنی گردن بڑھائی، جلاد نے اس کے سر و تن میں جدائی کر. لوگوں نے جناب حضور سے پوچھا، حضور یہ آپ نے کیوں کروا دیا؟ قیامت تک کے موالیان عاشقان امیر المومنین کے لیے یہ ایک سبق ہے. کہا کہ یہ آپ نے کیا کرا دیا؟ کیا آپ نے اپنے سامنے اپنے بیٹے کو قتل کرا دیا؟ جناب حجر بن عدی نے ارشاد فرمایا، مجھے خوف تھا کہ کہیں ہماری کٹی ہوئی گردن کی رگوں سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ کے میرا بیٹا معاویہ کا طرفدار نہ بن جائے، اس لیے میں نے اپنے سامنے اس کو قتل کرا دیا. پھر جناب حجر بن عدی قتل ہوئے. جناب حجر کے بعد ان کے جو اور 6 ساتھی تھے وہ قتل ہوئے. آج بھی عزیزان گرامی دیکھ لیے، عارفان الہی اور محبان اہل بیت کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے جناب حجر بن عدی کی جو ہے قبر و مزار ان کا، اور جس نے ان کو قتل کیا تھا نہ اس کی قبر کا نشان ہے نہ اس کا نام لیوا کوئی ہے. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کے اوپر. ایک اور اس سے بہتر درود بھیج دیں. یہ موالیان مولا کائنات ہیں. یہ سلسلہ عاشقان اہل بیت کا شہادتوں کو پیش کرنے کا آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ شہید اول کا زمانہ آ گیا، جن کو دنیا شمس الدین جمال الدین مکی عاملی کے نام سے یاد کرتی ہے. جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی نے اس سے پہلے پڑھا، انہوں نے شرح لما کو لکھا، لمۃ الدمشقیہ جنہوں نے لکھی. جبل عامل میں رہتے تھے، جہاں کے اوپر حزب اللہ لبنان ہے. جبل عامل پہاڑی علاقہ ہے، عامل کے پہاڑ، وہاں کے اوپر تشیع کا مرکز تھا. پہلے حوضہ تھا، بہت بڑا حوضہ علمیہ تھا، اور طالب علم وہیں فیض علم کرتے تھے اور کسب علم کرتے تھے. اور 734 ہجری میں جمال الدین مکی عاملی کی ولادت ہوئی، اور 786 ہجری قمری میں ظالم نے ان کو محبت علی کے جرم میں شہید کر دیا. تقریباً 52 سال کی عمر انہوں نے پائی. اور جب ظالم نے کہا تھا کہ اب آپ کو 7 دن میں قتل کر دیا جائے گا، تو زندان میں کوئی پرسان حال بھی نہ تھا. انہی نے چاہا کہ جو ہمارا علم ہے اس علم کو کہیں نہ کہیں کے اوپر اجاگر کیا جائے. تو جمال الدین مکی عاملی کے پاس نہ قلم تھا نہ دعوات تھی. جو ہم لوگوں کے پاس لما کتاب ہے ہاتھ کے اندر، جس سے پڑھتے ہیں، اجتہاد کیا جاتا ہے اور اسی سے فتووں کا اخذ کیا جاتا ہے، مسائل شرعیہ بیان کیے جاتے ہیں. کچھ نہیں تھا وہاں پہ لکھنے کے لیے، کیا کریں. تو ان کو یہ بھی یقین تھا کہ 7 دن میں ہم شہید کر دیے جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی انگلیوں کو کاٹتے تھے. ایک انگلی کو کاٹا اور قید خانے کی دیوار کے اوپر کتاب لکھنا شروع کر دی. اس انگلی سے خون ختم ہو گیا، دوسری انگلی کو کاٹا، اس سے خون سے لما لکھنا شروع کر دی، وہ ختم ہو گئی. تیسری انگلی کاٹی، یہاں تک کہ انہی نے اپنی انگلی کاٹ کاٹ کے جو ہے کتاب لما جو ہے وہ لکھنا شروع کر دی. جو آج ہم لوگوں تک چیزیں پہنچی ہیں عزیزان گرامی، یہ آرام سے نہیں آئیں گے. اس میں زحمتیں اور مشقتیں اور شہادتیں اور خون دیا گیا ہے. ان کے خدمات. اس کے بعد اسی کی دوسری کڑی جناب زین الدین مکی عاملی، جو شہید ثانی کے نام سے یاد کیے گئے، جو 911 ہجری میں جو ہے وہ متولد ہوئے، اور 966 ہجری میں جن کی جو ہے وہ شہادت ہوئی. انہی نے جو ہے اسی شرح لما کے اوپر روضۃ الوہیہ شرح لما لکھی، شرح لما لکھی، شرح لکھی.
اس لیے کہ وہ کتاب بہت پتلی سی تھی، وہ عالم کی بات عالمی سمجھ سکتا تھا، ہم جیسے جاہل نہیں سمجھ سکتے تھے، تو انہی نے ہم لوگوں کے اوپر یہ احسان کیا کہ اس کی شرح کری کہ شہید کہنا کیا چاہتے ہیں. اور وہ شرح کری تو وہ تقریباً اس وقت وہ خط جنی میں جو ہے وہ 2 جلدوں میں ہیں کہ جو اس وقت وہ لوگ لکھ کے چلے گئے، اس وقت لوگوں کا پڑھنا دوبر ہو رہا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد کے اوپر. اور یوں دیکھیں گے تو کمپیوٹرائز جلدیں اس کی بہت سی ہیں. تمام چیزوں کو اہل بیت محمد کی روایات جو فقہ کے سلسلے میں ہیں ان سب کو مسائل شریعہ کے سلسلے میں ان کو انہیں نقل کیا. ان کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ حضرت نور اللہ شوستری جو شہید ثالث ہیں یہاں تک پہنچا یہ مقام کہ جن کی شہادت 1019 ہجری میں ہوئی. یہ شوستر ایران میں متولد ہوئے، اور اس کے بعد یہ ایران سے آگرے کی طرف تشریف لائے اور یہاں کے اوپر آ کے جو ہے قاضی قضات بنے، سب سے بڑے جج جو بھی بیان ہوا وہ بنے. اور اس کے بعد یہاں تک کہ وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ ان کو اس جرم میں شہید کیا گیا کہ یہ مذہب حق، مذہب تشیع، مذہب حق شیعہ اثنا عشری کے اوپر ہیں، اور تمام فیصلے اسی کے اوپر سناتے ہیں. بہت کتابیں لکھی، شاعر بھی بہت بڑے تھے، محدث بھی بہت بڑے تھے، شاعر، محدث، عالم، بڑا مقام اور بڑا رتبہ ان کا ہے. جہانگیر نے جب ان کو قتل کیا، اس نے جو ہے وہ علماء جو تھے اس وقت جنہیں نے ان کی چغلی کی تھی، اس کے بعد انہی نے جو ہے ان کی حقائق الحق ان کو لا کے دے دی تھی. ان کے پاس ایک آدمی گیا اور اس کے بعد وہ وہاں رہا، اور اس کے بعد بیس بدل کے یہاں تک کتنا قربت اس نے حاصل کری کہ انہیں اس کو کتاب اس نے عاریتاً کہا کہ ہم کتاب کا مطالعہ کریں گے، ذرا دے دیجئے. وہ کتاب دے دی، وہ لے کے علماء سو کے پاس گیا اور کہا لو یہ تمہارے مطلب کی چیز لے کے آ گئے کہ تمہارے مقدمے کو مستحکم کرے گی اور بادشاہ کے سامنے تمہاری بات کو جو ہے وہ مانی جائے گی. اور یہاں تک کہ وہ کتاب وہاں پہنچ گئی، اور جس کے جرم میں جو ہے جناب نور اللہ شوستری کو بادشاہ نے کہا کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ. جہانگیر نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ قتل کر دینا چاہیے فوراً. کہا کہ کون سی سزا؟ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، یہاں تک کہ بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہارے اوپر چھوڑے دیتے ہیں، ان کو جو سی سزا سنا دینا. ان لوگوں نے سزا سنانے میں مجلد بھی بہت کری. جس چیز کو علماء نے ان کے حالات زندگی کے بارے میں لکھا ہے، وصاحب کی زحمت تمام کر رہا ہوں عزیزان گرامی، جو علماء نے ان کی حالات زندگی کے بارے میں لکھا ہے، ان کی شہادت کی لکھا ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ ان کو بہت ہی ظلم و جور کے ساتھ شہید کیا گیا. خاردار لکڑی سے ان کو مارا گیا، کوڑے لگائے گئے. اس کے بعد ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی بھی کی گئی، بہرحال بیان نہیں کرنا ہے. سولی کے اوپر بھی چڑھائی گئی، سنسار بھی کیا گیا. اور اس طرح سے شہید ثالث حضرت نور اللہ شوستری جو ہیں، جن کا مزار مقدس آج عاشقان امیر المومنین اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے جو ہے وہ ایک زیارت گاہ بنا ہوا ہے. بس عزیزان گرامی آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، اس لیے کہ یہاں کے اوپر کثرت سے ذاکرین موجود ہیں جو کے بعد دیگر مجالس کو خطاب کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا چاہتی تھی کہ عاشقان اہل بیت کو ختم کر دیا جائے، علی کے چاہنے والوں کو ختم کر دیا جائے، کوئی علی کا نام لیوا نہ ہو، کوئی علی علی کرنے والا نہ ہو. قسم خدا کی دنیا کے حاکم ختم ہو گئے، بادشاہت ختم ہو گئی،
سلطنتیں ختم ہو گئیں، خزانے ختم ہو گئے، حکومتیں ختم ہو گئیں، مگر جن کو دشمنوں نے یہ سوچ کے قتل کیا تھا کہ ان کو قتل کرنے سے علی ابن ابی طالب کے فضائل رک جائیں گے، مکتب اہل بیت رک جائے گا، وہ حدیث بیان ہونا ختم ہو جائیں گی جو اہل بیت کی فضیلت کو آشکار کرتی ہیں، مگر دنیا نے دیکھا کہ ظالم چلے گئے مگر فضائل علی کا سمندر بھی چلتا رہا، مکتب اہل بیت بھی چلتا رہا۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد کے اوپر۔ بس عزیزان گرامی، آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ یہ مجالس، یہ اجتماع، یہ ہم لوگوں کو حق کی دعوت دیتا ہے، یہ ہم لوگوں کو کربلا کے ان پیاسوں کی یاد دلاتا ہے کہ جن کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جتنا امام حسین کے اوپر رویا جائے کم ہے، جتنے آنسو بہائے جائیں کم ہیں، اس لیے کہ میرے مظلوم آقا نے خود ارشاد فرمایا، انا قتیل الابرار لا یسکرونی مومن اللہ وقا، میں کشتہ عبرت ہوں، مجھے رلا رلا کے مارا گیا، کوئی مومن نہیں ہے مگر یہ کہ اگر مجھے یاد کرے گا تو روئے گا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المومن لا تبرد ابدا، ارے میرے حسین کے قتل سے مومنین کے دل میں ایک ایسی گرمی پیدا ہوگی جو قیامت تک سرد ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں عزاداروں، حسین مظلوم، ارے وہ تنہا شہید ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ حسین مظلوم بہت روئے، روایت میں ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین مظلوم ارے کبھی علی اکبر کے لاشے کے اوپر روئے، کبھی قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑوں کو جب اٹھا رہے تھے تب روئے، کبھی حسین مظلوم اپنے 32 برس کے بھائی کے لاشے کے اوپر روئے، اور اس طرح سے اپنے کو عباس کے لاشے پہ گرا دیا اور مرثیہ پڑھا، عباس ارے تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، مگر روایت میں ہے کہ ایک وہ منظر روایت میں نقل ہے کہ جو حسین کی بے کسی کو بہت زیادہ ظاہر کر رہا ہے، وہ منظر یہ ہے کہ جب حسین 6 مہینے کے ننھے سے علی اصغر کی میت کو لے کے در خیمہ پر آئے، اور آنے کے بعد حسین نے ارشاد فرمایا، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ روایت میں ہے کہ رباب سے پہلے سکینہ آ گئیں، اے بابا اصغر کو پانی پلا لائے، سکینہ بھی بہت پیاسی ہے۔ اے عزاداروں، حسین خاموش ہیں، اتنے میں جناب رباب تشریف لائیں، آ کے کہتی ہیں کہ آقا فرمائیے۔ امام نے فرمایا، اے رباب یہ بتاؤ ہم کون ہیں؟ آواز دی، آپ امام ہیں۔ اے رباب جو میں کہوں گی صبر کرو گی؟ شہزادی کہتی ہیں، آقا ارے صبر کروں گی، یہ سننا تھا کہ دامن ابا کو الٹ دیا، 6 مہینے کا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ ذبح پایا۔ عزاداروں، رباب نے آنسو تو نہیں بہائے مگر اتنا ضرور کہا، اے علی اصغر کا تمہارے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے۔ اب حسین نے علی اصغر کو رباب کے ہاتھوں سے لیا، پشت خیمہ پر آئے، علی اصغر کو حسین نے دفن کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حسین مظلوم تعویذ قرب پہ رخسارہ رکھ دیا،
اتنا رو تعویذ قبر تر ہو گئی. میں کہوں گا کوئی رباب سے کہہ دے اے رباب آپ کے بچوں کو پانی تو نہ ملا مگر حسین نے اپنے آنسوؤں سے قبر اصغر کو تر کر دیا. اے عزاداروں، ارے کربلا میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو تمام شہیدوں کی قبریں ملتی ہیں مگر علی اصغر کی قبر نہیں ملتی. جب ایک ہندوستان کے کشمیر کا قافلہ کربلا پہنچا، مرتضیٰ کشمیری قافلے کی قیادت کر رہے تھے. ان سے چاہنے والوں نے پوچھا مرتضیٰ کشمیری، ارے یہ بتائیے 6 مہینے کے علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ مرتضیٰ کشمیری خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دے سکے. ارے رات کو خام میں دیکھا سرکار شہادت آئے ہیں. اے مرتضیٰ، ارے میرے زوار تم سے میرے لال کی قبر کے بارے میں کہتے ہیں. اے مرتضیٰ ان سے کہہ دو میرا اصغر میرے سینے پہ سو رہا ہے. مرتضیٰ نے کہا آقا آپ نے تو اصغر کو پشت خیمہ پہ دفن کیا تھا. آواز دی مرتضیٰ، ارے عصر کے ہنگام کے بعد قیامت ہو گئی. ظالموں نے اصغر کی قبر کو کھود کے میرے اصغر کو دوبارہ ذبح کر دیا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ينقلبون. پروردگارا تو یہ 14 معصومین کے حق کا واسطہ جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہوں ان کی جان مال عزت آبرو خون ناموس حفاظت فرما. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دشمنان اہل بیت دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کو فی النار فرما. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ ہمارے وقت امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو انصار امام المہدی میں شمار